रियल एस्टेट के सट्टे में इमरान खान साहब ने लोगों के सदकात के और फितराने के और ज़कात के पैसे लगाए। रेमंड बेकर की इस किताब में वो कहता है कि नवाज शरीफ ने 417 मिलियन डॉलर्स की करप्शन की है। इमरान खान प्लीज पुट अप और शट अप। इतनी नीची ज़बान इस्तेमाल की चौधरी निसार ने, मैं तौहीन समझता हूं कि इसके ऊपर उससे ज़्यादा बात करने के लिए। 1.5-2 साल से जो है इन्होंने अपनी बैलेंस शीट जो है वो पब्लिश नहीं की। मुझे ये बताएं कि आपने अरबों रुपए की मेफेयर में प्रॉपर्टी खरीदी कैसे? कबल शाह के कारोबार में ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी थी और इसमें इस ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी कम है। मैंने जो आपकी साबका बेगम साहिबा का एक पावर ऑफ अटॉर्नी सामने रखा है, उसमें लिखा है कि ये उनके नाम बेनामी की मलकियत है। क्या चौधरी निसार और नवाज शरीफ ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी बीवियों से बेवफाई नहीं की? आप बड़े बहादुर बनते हो, मगर आप मैदान के आदमी नहीं हो। चौधरी निसार मेरे कैलिबर का आदमी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से शौकत खानम हस्पताल पर और उसकी साख के हवाले से बहुत कुछ कहा गया, बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए। फिर उन इल्ज़ामात के जवाब में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने सफाई पेश की और 11 सवालात उठाए, जिस पर चौधरी निसार साहब का ये कहना था कि ये 11 सवालात बिल्कुल रहमान मलिक साहब के 11 सवालात की तरह हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या हमें ये ज़ेब देता है, ये क्या ये मुनासिब है कि शौकत खान जैसा अस्पताल कि जहाँ पर बहुत से लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है और गुज़श्ता कई सालों से ये खिदमत कर रहा है, तो इस तरह के फलाही इदारों को भी इस बहस में लाया जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान ये जो मुकाबला है इल्ज़ामात का, इसमें फ़तह किसकी होगी, फ़ायदा किसको होगा, इस पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। जिन मेहमानों के साथ उनका तारुफ कराए देते हैं और साथ में हमारे साथ यूथ भी हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं एहसन रशीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब कि आप तशरीफ लाए। और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की तरफ से परवेज़ मलिक साहब रहनुमा हैं और मेंबर कौमी असम्बली हैं, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ मलिक साहब कि आप तशरीफ लाए। और नाज़रीन, दूसरी जानिब हमारे साथ यूथ मौजूद हैं, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के यूथ है यहाँ पर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की नुमाइंदगी करते हुए MSF के स्टूडेंट्स, MSF की यूथ यहाँ पे मौजूद है। इससे पहले कि हम यंगस्टर्स से सवालात का सिलसिला शुरू करें, सबसे पहले यहाँ पर हम परवेज़ मलिक साहब और आपसे एहसन रशीद साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आपसे वही सवाल जो भी मैंने अपनी ओपनिंग में भी कहा परवेज़ मलिक साहब, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान ये जो मुकाबला है, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, इसमें फ़ायदा किसका है? देखें, आप इसको गलत लहजे पे ले रहे हैं। हमने किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने जो उनकी वीकनेस है, जो उनकी कमज़ोरी है, हम शौकत खानम हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ नहीं है। हमने तो ख़ुद उसमें डोनेट भी किया, हमने ज़मीन भी दी है, हम उसमें गरीबों का इलाज भी हो रहा है। मगर हम कहते हैं जो उसको चला रहे हैं, और जिस तरह ये एक ट्रस्ट की पैसा है, ये ट्रस्ट का पैसा है, ये किसी एक आदमी के फ़र्द का नहीं है। लेकिन इसको ज़ातियात पे लाया गया है। ज़ातियात पे लाते हुए इसमें जो चौधरी निसार साहब ने कहा जी इमरान खान साहब अक्सर नो बॉल फेंकते हैं, फिर इमरान खान साहब को भी जवाब देना पड़ा, फिर एक दूसरे की पर्सनल लाइफ पे भी बात लाई गई। इमरान खान साहब का जो घर है इस्लामाबाद में, उस पर भी बात लाई गई। हमारा एलिगेशन क्या था, हम तो ये कह रहे थे कि इसको चलाने वाले जो इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पे हैं और ख़ुद इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसके किस कंपनी का किसी को कोई पता नहीं कौन अंडरराइट करती है, किस असूलों के साथ आप करते हैं, आपका इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इतना एविडेंट है। तो हमने तो इसकी मैनेजमेंट पे एतराज़ किया, हमने शौकत खानम को एतराज़ नहीं किया। वो इलाज कर रहे हैं, वो करते रहें। हम चाहते हैं कि वहाँ की मैनेजमेंट, वहाँ की जो बिज़नेस प्रैक्टिसेस हैं वो बेहतर हों, वहाँ लोगों के पैसों का ख्याल रखा जाए, वहाँ अपने ही दोस्तों को, अपने ही क्रोनीज़ को, अपने ही कुलीग्स को आप मौका मत दें कि वो आपके पैसों के साथ कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अपने फ़ायदे उठाए जाएं। ठीक है, तो आपका ये कहना है कि आपका ये सब कहना एक इदारे के हवाले से था कि एक फलाही इदारा है, अवामी इदारा है, तो उसकी मैनेजमेंट बेहतर है। ऐसा रशीद साहब, देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब 1997 के इलेक्शंस आए तब भी हॉस्पिटल पे बहुत ज़्यादा अटैक किए गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। उसके बाद पिछले साल हनीफ अब्बासी साहब ने भी बहुत इल्ज़ामात लगाए कि जी सारे डायरेक्टर्स वहाँ से 2 लाख महीने की तनख्वाह लेते हैं, जिस पे हॉस्पिटल ने मुकदमा किया हुआ है, जो मुकदमा अदालत में है।
یہ پاکستان کا سب سے بڑا فلاحی ادارہ ہے اور یہ دنیا کا واحد پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل ہے جہاں پہ 70% لوگوں کا علاج مفت ہوتا ہے. اور الحمدللہ مخالفت کے باوجود ہاسپٹل 1997 سے آج کو 10 گنا بڑا ہو چکا ہے اور سارے پاکستان کے جو مریض ہیں یہاں پہ آتے ہیں. جہاں تک انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، ہر بڑے ادارے کا ایک وقف ہوتا ہے، اس کے لیے پیسے علیحدہ لیے جاتے ہیں. سب سے پہلے میں واضح کر دوں کہ جو بھی زکوٰۃ کے پیسے آتے ہیں وہ 100% غریب مریضوں کے علاج پہ صرف ہوتے ہیں. اس سے ڈاکٹرز کی تنخواہیں بھی نہیں دی جاتی، اس سے ہاسپٹل کے بل بھی نہیں دیے جاتے. وہ سارے مطلب ہے کہ جنہوں نے کہا کہ انویسٹمنٹ اور مینجمنٹ کے ٹھیک نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے. نہیں، وقف ہے جس میں پیسے ہیں جو انویسٹ کیے جاتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ڈونیشنز میں کمی آ جائے یا زکوٰۃ میں کمی آ جائے تو اس کی انکم سے ہاسپٹل چلتا رہے. تو وہ بورڈ آف گورنرز نے، انویسٹمنٹ کمیٹی نے بہت سی انویسٹمنٹس کی. اس میں سے ایک انویسٹمنٹ کی ایک HGB ہولڈنگ کمپنی ہے جو ایک پروجیکٹ لگا رہی تھی مسقط میں. اب آپ کو پتا ہے مڈل ایسٹ میں ریئل اسٹیٹ میں کافی ڈاؤن ٹرن آیا تو پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا. لیکن وہ یہ کہنے کا موقع دیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ اگر زکوٰۃ یا فنڈز میں ڈونیشنز میں کمی ہوئی تو یہ بیک اپ پلان ہے، لیکن یہ ہسپتال لوگوں کی ڈونیشنز، زکوٰۃ اور اسی طرح کے فنڈز پر یہ قائم ہوا تھا اور بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا تھا کہ جی یہ سب ہوتا رہے گا، ڈونیشنز کی کبھی کمی نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی ہوئی ہے. تو پھر اس بیک اپ پلان کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ الحمدللہ ابھی تک دیکھیے یہ پاکستانی قوم کا ہسپتال ہے، یہ ساری قوم کا، صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، ہر پاکستانی فرد نے اس میں پیسے ڈالے ہیں اور الحمدللہ کانفیڈنس لیول بہت ہے اور لوگ سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہ جو کنٹروورسی شروع ہوئی ہے آپ دیکھیے گا اس سال انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ زکوٰۃ اور ڈونیشنز آئیں گی ہاسپٹل پر. اور دیکھیے میں عرض کروں کہ لیکن یہ جو معاملہ ہے انویسٹمنٹ کا، ٹھیک ہے انویسٹمنٹ کی ہے، وہ ڈیلے ہو گیا پروجیکٹ، لیکن یہ معاملہ تو اب حل ہو گیا ہے. امتیاز حیدری صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑی کمپنی چلا رہے ہیں HGB ہولڈنگز. انہوں نے خود ٹیلی ویژن پہ بھی آ کے کہا ہے کہ پروجیکٹ ڈیلے ہو گیا، اگر ہسپتال چاہتا ہے تو یہ پیسے واپس آ جائیں گے. اور ارینجمنٹ بھی یہی تھا کہ اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیپٹل جو ہے وہ کورڈ ہوگا اور انشاءاللہ پیسے واپس آ جائیں گے. پرویز ملک صاحب یہ بھی جواب دیجیے گا، یہ بھی اس کا بھی جواب. احسن صاحب نے جو میرا سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا. میں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے، انڈاؤمنٹ فنڈ کیوں رکھتے ہیں آپ؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ جو بیک اپ آپ نے کہا آپ کو ضرورت ہو تو وہ اتنے ہی اہم ہوتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کرنٹ اماؤنٹ کے لیے، وہ آپ کے لیے اتنے ہی اہم ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو اصول کے ساتھ انویسٹ کرنا، اس کو اپنے دوستوں کو نہ دینا، یہ اس میں شامل ہے. یہ ہم یہی کہتے ہیں یہ پبلک کا پیسہ ہے، یہ کسی ایک آدمی کا، عمران خان کا پیسہ نہیں ہے، یہ پبلک کا پیسہ ہے. اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ پبلک کا پیسہ جو زکوٰۃ کے فنڈز آتے ہیں وہ اس طرف نہیں جا رہے. زکوٰۃ کے پیسے تو خرچ ہوتے ہیں کرنٹ جو چیزیں جس پہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. مگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی جو بات کر رہے ہیں نا، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں جو چھپا کے چیزیں کی جائیں، ٹھیک ہے نا جی، جہاں پہ آپ اپنی اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ میں جو بھی احسن صاحب نے بات کی کہ 1997 کے الیکشن سے پہلے بھی کچھ اسی طرح سے کیا گیا تھا PMLN کی طرف سے، تو کیا یہ الیکشنز کے لیے حکمت عملی ہے؟ پچھلے سال بھی کیا ہے، پچھلے سال بھی کیا. ہم نے ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کی ہے. اس دفعہ بھی ہم نے ثبوت کے ساتھ بات کی ہے کہ آپ کا یہ ڈائریکٹر جو یہاں بھی ڈائریکٹر ہے، جو اس فنڈ میں بھی ڈائریکٹر ہے، وہ پیسے نہیں اکٹھے کر سکتا. عمران صاحب کو دکھتے ہیں میاں نواز شریف کے پیسے باہر جو انویسٹ کیے ہوئے ہیں، خود باہر انویسٹ کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیے نواز شریف صاحب کی جو باہر انویسٹمنٹ ہے اس کے بارے میں تو ریمنڈ بیکر نے بھی بات کی اپنی کتاب میں. یہاں ان کو نہیں ملتے. آپ جب انویسٹ کرتے ہیں، عمران خان صاحب کے سوالات میں یہ بھی سوال تھا کہ بتائیے مجھے میرا بھائی بتا دے جہاں انہوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ کون سی کمپنی ہے، وہ کون سی اس کی ریٹنگ ہے، کیا ریٹنگ ہے، وہ کیا کاروبار کرتی ہے، کس طرح انڈر رائٹ کرتی ہے. دیکھیے HGB ہولڈنگز ہے جو انویسٹمنٹ جو ہے وہ لیتی ہے سب سے اور انویسٹ کرتی ہے. کیا پس منظر ہے کوئی کسی کو نہیں پتا. بہت کامیاب کمپنی ہے، $1.8 بلین کا پورٹ فولیو ہے. کرتے ہیں. دیکھیے
اور گارنٹی ہے ان کی, اور انہوں نے کہہ بھی دیا پیسے واپس آ گارنٹی جائیں تو گے. جوا ہے جی, وہ کہتے ہیں نہیں جوا نہیں ہے, نہیں بالکل جوا نہیں ہے. پروفٹ ہی پروفٹ ہے, نقصان میں کیا میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے کسی بھی کاروبار میں کبھی کوئی گارنٹی وغیرہ نہیں لی ہے؟ دیکھیے گارنٹی فار پروفٹ نہیں ہوتی. میں 30 سال سے کاروبار کر رہا ہوں, یہ بھی کرتے رہے ہیں, کبھی آج تک ایک طرف کی گارنٹی نہیں. پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ ہوتا ہے. اگر آپ نہیں ہمارا یہ کہنے کی کوشش کریں کہ عمران خان صاحب یہ پیسہ جو ہے وہ جوئے میں لگا رہے ہیں. مس مینجمنٹ ہے, اچھی مینجمنٹ نہیں ہے, ہاسپٹل کو نقصان ہو سکتا ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ جی سٹا ہے, یہ سٹا نہیں ہے بھائی, یہ انویسٹمنٹ ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب, ان کی ایک مل تھی جو 1972 میں بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لی. اس کے بعد جب یہ سیاست میں آئے, ایک مل سے ان کی 30 فیکٹریاں بن گئی, 30 کمپنیاں بن گئی. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, یہ مس یوز آف پاور ہے, یہ مس یوز آف پاور ہے. انویسٹمنٹ میں سعودی عربیہ میں بھی انویسٹمنٹ شامل ہے. میاں محمد نواز شریف کے ایک مزدور کا بیٹا ہے, اس نے وہاں اس کے والد نے ترقی کی, ایک مزدور سے کروڑ پتی بنے. بتا دیں کہ شریف میڈیکل کمپلیکس کیسے چلایا جا رہا ہے, شریف میڈیکل کمپلیکس کیسے چلایا جا رہا ہے. لیکن میری بات سنیں, ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, ہر چیز کا اکاؤنٹ موجود ہے. کوئی چیز ڈکلیئرڈ نہیں ہے. 10 سال انہوں نے اتنی اکاؤنٹیبلٹی کی, ہر چیز کو کیا. آج بھی اللہ کے فضل سے ہر چیز ڈکلیئرڈ ہے, چاہے یہاں ہے چاہے سعودی عربیہ میں. دیکھیے ہر چیز میں آپ سے عرض کروں, پراپرلی ڈکلیئرڈ ہے, اسکروٹنائزڈ ہے. ہمیں مشرف نے چھوڑنا تھا اگر کوئی ایسے خدا نخواستہ سے ایسی بات کی جاتی. یہ حق حلال کی کمائی ہے. میں آپ کو عرض کروں, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ بھی اتنی کمائی کریں, آپ کیوں نہیں کرتے. میں عرض کروں ملک صاحب, دیکھیے ان کا پرویز مشرف صاحب سے مکا ہوا اور یہ چلے گئے سعودی عربیہ. ان کے سارے کیس مشرف صاحب نے ٹھپ کر دیے, عدالتوں میں نہیں تھے. نمبر 1. نمبر 2, ابھی بھی علی صاحب میاں صاحب کے 6 کیسز نیب میں پینڈنگ ہے. اب ان کا سی او ڈی کے بعد مکا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. کوئی ہمارا مکا نہیں ہے, بالکل مکا ہے, کوئی مکا نہیں ہے. 4.5 سال ہم نے 15 وزارتیں چھوڑ دی, ہم پاور میں تھے, ہم نے وزارتیں چھوڑ دی. ڈسکشن میں شامل کیا جائے. میں ینگسٹرز سے چاہوں گا کہ ان کی رائے لوں. آپ سے میں جاننا چاہوں گا, سب سے پہلے آپ ایم ایس ایف پاکستان مسلم لیگ نواز کی نمائندہ جماعت, مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کی نظر میں ایک سیکنڈ کیا آپ کی نظر میں شوکت خانم جیسے ادارے کو اس طرح کی بحث میں لانا ٹھیک ہے؟ کیا ہم سب پر یہ ضروری نہیں ہے بحیثیت پاکستانی کہ ایک ایسا ادارہ جو عوام کی خدمت کر رہا ہے اس کو اس سیاسی بحث میں شامل کر دیا جائے؟